نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم دوستو، ساتھیوں، تمام مسلمان بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آج عید کا دوسرا دن ہے۔ ہم جیسے کہ لاسٹ ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ ہم گاؤں آئے ہوئے تھے، تو گاؤں میں سوچا کہ ایک چھوٹا سا سیشن جو ہے وہ ریکارڈ بھی کر لیں اور کچھ یہ ہرا بھرا کھیت کھلیان یہ بھی آپ کو دکھائیں، تھوڑا سا انوائرمنٹ بھی تھوڑا چینج ہو جائے گا۔ آج سیرت النبی کے حوالے سے بڑا ایک اہم ٹاپک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین نے بہت سخت برتاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں، تو انہی تکلیفوں میں سے آج ایک تکلیف جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے، اور اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، اس میں ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں، لاسٹ سیشن میں ہم نے بات کی تھی غزوہ خندق کی۔ غزوہ خندق کو گزرے ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے، چند دن ہی گزرے تھے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ بنو المصطلق ایک قبیلہ تھا، انہوں نے مدینے پر چڑھائی کے لیے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ یہ شعبان 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس کو بھیجا کہ ذرا معلومات لے کر آئیں۔ جب وہ واپس آئے تو یقیناً جو ہے وہ تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ اس جاسوس نے بنو مصطلق کے سردار حارث بن زرار سے بھی بات کی، اور پھر جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر کی کنفرم ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے، لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، اور مریس کا ایک قلعہ کنواں تھا وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ ان سے مدبھیڑ ہو جاتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، لیکن یہ لڑائی کچھ زیادہ نہیں تھی، اس میں دونوں جانب کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا، یعنی کوئی کسی کے شہادت یا کوئی قتل بھی نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر کے لیے تیر اندازی کا وہ مقابلہ ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ دشمن بھاگ جاتے ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگ وہاں سے قیدی بنا لیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کی طرف سے ایک شہادت ہوتی ہے، وہ بھی جو ہے وہ ایک غلط فہمی کی بنا پر۔ بہرحال اس واقعے میں جنگ تو نہیں تھی، نہ ہی اس میں کوئی قتل و غارت ہوتی ہے، نہ کچھ ایسے کوئی اہم واقعہ ہے، لیکن واپسی پر 2 بڑے اہم واقعات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں، جو کہ سیرت النبی کا بڑا ایک اہم ٹاپک ہے۔ ایک تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول، جو پہلے ہم منافقین کے کردار کا جو سیشن تھا اس میں ہم نے اس کے تفصیل سے اس کے کردار پر بات کی ہے، اس نے 2 باتیں یہاں پر کی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف اور رنج پہنچتا ہے۔ ایک تو وہ راستے میں جب واپسی پہ ہوتے ہیں تو ایک جگہ کنویں پر رکتے ہیں پانی بھرنے کے لیے، تو ایک انصار صحابی پانی بھرتے ہیں، تو اتنے میں مہاجر صحابی ایک وہاں آ جاتے ہیں، تو دونوں میں تھوڑی لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو وہ انصار جو ہیں وہ یا معاشر الانصار کو کہہ کر پکارتا ہے، یعنی انصاریوں کو پکارتا ہے، اور مہاجر جو ہے وہ یا معاشر المہاجرین کہہ کر پکارتا ہے، اور قریب تھا کہ وہ جاہلیت کے دور کی آواز پر جو ہے وہ شاید لڑائی ہو جاتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں پہنچتے ہیں اور اس لڑائی کو ختم کروا دیتے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اس موقع کو جانے نہیں دیتا۔ وہ دراصل یہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ اب مسلمانوں کے ساتھ تلوار کے زور پہ کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، نہ ان سے ہم جیت سکتے، تو لہٰذا حسب روایت، وہ روایت آج تک چلی آ رہی ہے کہ منافقین جو ہیں وہ پھر سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس کو سازش کہیں، انٹرفیرنس کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن بہرحال وہ سازش کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کہتا ہے، انصار کو کہتا ہے کہ ان مہاجرین کو تم لوگوں نے ہی جو ہے وہ شے دی ہے، ان کو تم نے ہی بلایا ہے، تم نے ہی جو ہے وہ، تمہاری وجہ سے ہی یہ لوگ جو ہے وہ اتنے پھیل چکے ہیں، تو اگر تم ان کا کھانا دانہ پانی بند کر دو، ان کو دینا بند کر دو، تو یہ لوگ جو ہے وہ واپس چلے جائیں گے۔ وہ یہ تقریر بھی کرتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ ہم مدینے پہنچ کر جو باعزت ہیں وہ ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے، باعزت ترین معزز ترین شخص جو ہے وہ ذلیل ترین انسان کو وہاں سے نکال دے گا۔
تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے کوچ کا اعلان کرتے ہیں اور ایک دن اور ایک رات تک مسلسل سفر کرتے ہیں تاکہ جب آگے پڑاؤ ڈالتے ہیں تو تاکہ لوگ تھک کے سو چکے ہوں اور اس معاملے کو زیادہ ہوا نہ دی جائے. بہرحال وہاں جب سو جاتے ہیں پھر معاملات وہاں پہ کچھ ایک اور بڑا اہم واقعہ پیش آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک مطہرت ایک زوجہ کے نام کا جو ہے وہ قرعہ ڈالتے اور جس کے نام کا وہ قرعہ نکلتا تو اس کو پھر اپنے ساتھ سفر میں لے کر چلتے. تو اس دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے اور وہ ساتھ چلتی ہیں. تو واپسی میں جو ہے وہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے جاتی ہیں تو وہاں کوئی ان کا ہار جو ہے وہ دیکھتی ہیں کہ میرا گم ہو چکا ہے. وہ ہار کو ڈھونڈنے کے لیے پھر واپس چلی آتی ہیں. تو اتنے میں قافلہ جو ہے وہ کوچ کر جاتا ہے. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتی ہیں ہار تو مل جاتا ہے لیکن قافلہ جو ہے وہ کوچ کر چکا ہوتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ جاتی ہیں اور پیچھے سے ایک صحابی صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمیشہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تاکہ کوئی شخص رہ جائے یا کوئی سامان رہ جائے گر جائے تو اس کو وہ لے کے پھر آ جاتے ہیں. تو وہ جب پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں حضرت عائشہ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ اپنے سواری کو اپنے اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں اور وہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اونٹ کی مہار پکڑ کے چلتے ہیں. تو جب قافلے میں پہنچتے ہیں تو وہ تقریباً دوپہر کا ٹائم تھا اور اس وقت جو ہے عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین یہ سازش کرتے ہیں کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے اور مدینہ میں جو منافقین تھے وہ اس کا خوب جو ہے وہ چرچا کرتے ہیں. اس چرچا میں سب لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت پریشان ہوتے ہیں اور اسی اثنا میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچتی ہیں جب قافلہ پہنچتا ہے تو وہ بیمار پڑ جاتی ہیں اور ایک مہینے تک گھر میں بخار کی حالت میں پڑی رہتی ہیں. ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک دن وہ قضاء حاجت کے لیے صبح جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ایک عورت تھی مدینہ کی. تو وہ راستے میں پھر وہ عورت جو ہے وہ ام مستہ جو ہیں وہ ساتھ تھیں. وہ ان کو پھر بتا دیتی ہیں کہ وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ یہ الزام لگائے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتی ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنے والدین کے گھر جاتی ہیں. وہاں سے جا کر یعنی حضرت ابو بکر سے ان سے پوچھتی ہیں. وہ سارے واقعے کی تفصیل بتاتے ہیں اور پھر یہ وہیں رہ کر اور پھر رونا شروع کر دیتی ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں. جبکہ اس دوران تقریباً ایک مہینہ گزر چکا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید پریشان ہوتے ہیں. وہ پھر آ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ والدین کے گھر پہ تھیں ان سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ اگر کوئی معاملہ ہے تو مجھے سچ بتا دو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگو اور اگر نہیں ہوئی ہے تب بھی تم سچ بتا دو. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرا تو وہ حال ہے اگر میں سچ بولوں گی تو مجھ پر کوئی یقین نہیں کرے گا کیونکہ تم لوگوں کی بات سن کے تمہارے ذہن میں دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے. اور اگر میں اپنی برات کا اظہار کروں گی تو تم جو ہے وہ اس کو سچ نہیں مانو گے. اور اگر میں نے کچھ غلط الزام کو جو قبول کر لیا تو پھر جو ہے وہ جھوٹ ہو جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اللہ ہی جو ہے وہ میری برات نازل کرے گا, اللہ ہی میرے بارے میں بتائے گا. پھر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ وحی کی کیفیت نازل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں. جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بتاتے ہیں, خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ برات کا اظہار کیا ہے. تمہاری پاک دامنی کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا. یعنی سورہ نور کی تقریباً 10 آیات میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ صفائی دی گئی, بتایا گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اس میں قصور نہیں تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبت میں, پیار میں, لاڈ میں کہتی ہیں کہ اللہ نے برات نازل کی ہے, اللہ نے میری صفائی بیان کی ہے تو میں تو اللہ کا شکر ادا کروں. بہرحال اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس معاملے میں بہت سارے سبق جو ہیں وہ ہمارے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں. پھر اس معاملے میں منافقین کے ساتھ جو ہے وہ کچھ مسلمان بھی اس میں جو ہے وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے, جس میں مستہ بن اساسہ اور حسان بن ثابت
اور حمنہ بنت جہش، تو یہ تین جو ہیں وہ ان کو 80 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے، کیونکہ یہ الزام جھوٹا تھا اور یہ بھی منافقین کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ جبکہ اس سارے واقعے کے جو شخصیت تھی، جو مین کردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا، جبکہ وہ بھی بظاہر تو مسلمان ہی تھا، اب اس کو جو ہے وہ اس کو بھی سزا دینی چاہیے تھی۔ لیکن جو مختلف روایات میں مختلف علماء اکرام نے اپنا اظہار کیا ہے، تو میرا خیال ہے وہ بات صحیح ہے کہ اس کو عبداللہ بن ابی کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ اگر اسے سزا دنیا میں مل جاتی تو پھر آخرت میں اسے اس واقعے کی، اس بات کی سزا نہیں ملتی۔ اس کو چھوڑ دیا گیا اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کیے رکھا تھا۔ بہرحال اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی شخص پر الزام تراشی ہو سکتی ہے، کوئی بھی شخص ہے، کتنا بھی اہم ہے، خصوصاً جو لیڈران ہیں، جو سربراہان ہیں، جو اعلیٰ شخصیات ہیں، اقتدار کی حامل ہیں، یا جیسے علماء اکرام ہیں یا کچھ اور ایسے جو نامور شخصیات ہیں، ان پر بھی الزام تراشی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ان کو یہ چاہیے کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جوابی جو ہے وہ الزام تراشی کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینہ پریشان رہتے ہیں، 1 مہینے تک آپ جو ہے وہ اس مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن کوئی ایسی روایت مخالفین نے بھی نہیں لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے شکوہ کیا ہو، لوگوں کو جا کر واویلا کیا ہو، یا جو ہے وہ دوسروں پر جوابی الزام لگایا ہو۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ خاموش ہیں اور وحی کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے برات کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو واضح کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ رونا پیٹنا مچا دیا، واویلا مچا دیا، لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دی، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ تو سیرت النبی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی الزام بھی لگا دے، کوئی پریشانی بھی آ جائے، تو ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو منافقین کا کردار ہے، یہ کردار ہمیشہ سے رہا ہے اور آج بھی ہے، اور ان کا کام ہمیشہ سے الزام تراشیاں کرنا ہی، کیونکہ منافق شخص وہ ہوتا ہے جو کبھی کھل کر سامنے نہیں آتا، وہ ہمیشہ جو ہے وہ چھپ کر ہی وار کرتا ہے، اور اسی قسم کے وار کرتا ہے، یعنی اس نے سازشیں کر دیں، مداخلت کر دی، کسی کو جو ہے وہ پریشان کر دیا، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو یہی وہ کردار جو ہے وہ آج بھی ہے۔ آج بھی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے کرداروں کو پہچانیں اور اپنے معاشرے کو، اپنے آپ کو ان کرداروں سے محفوظ رکھیں۔ اگر کوئی غلط فہمی، کوئی بدگمانی پیدا ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈائریکٹ بات کریں اور اس غلط فہمی کو ختم کریں، بجائے اس کے کہ ہم لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں۔ اکثر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے خاندانوں میں یہ معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک شخص کسی کے بارے میں بات کرتا ہے، کچھ چغلی غیبت کرتا ہے، تو ہم جو ہے وہ فوراً طیش میں آتے ہیں اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، معاملات کو جو ہے وہ خوش اسلوبی سے جو ہے احسن الطریقے سے جو ہے وہ اس کو سر انجام دینا چاہیے، اور وسعت نظر رکھنی چاہیے، صبر کا مادہ رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غلطی سے جو ہے وہ معاملات اور بگڑتے چلے جائیں۔ تو اگر کوئی بھی معاملہ ہے تو اس میں صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔